اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلے کچھ جو نشستیں تھیں ان کے ریفرنس سے کچھ دوستوں نے کچھ سوال ریز کیے تھے۔ ان میں سے 3 سوال ایسے ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ان پہ ہم کچھ بات کریں، اور اس ہفتے میں ہم تینوں نشستیں انہی 3 سوالوں پہ بیس کریں گے، یعنی ایک نشست میں ایک سوال کو لے کے اس پہ بات کر کے اس کو مکمل کر لیں گے، اور اسی طرح سے دوسرا اور تیسرا سوال تو اسی ہفتے کے اندر انشاءاللہ ان تینوں سوالوں پہ ہم بات کر لیں گے۔ پہلا سوال جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈسکرمنیشن پہ بیسڈ ایک ٹاک تھی کہ بہت زیادہ امتیاز ہے، بہت زیادہ ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ ایک ڈفرینشیل سلوک کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مختلف بنیادوں پہ، اس کو کم کرنے کے لیے ورک پلیس میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ ڈسکرمنیشن ان ورک پلیس بہت کامن ہے، میں نے پچھلے دنوں بلاگز بھی جو اس پہ لکھے ہیں، جو لیٹسٹ میکنزے کی رپورٹ آئی تھی، میکنزے پچھلے 6 سال سے فالو کر رہے ہیں ویمن ان ورک پلیس کو، کہ خواتین کا سٹیٹس ورک پلیس میں کیا چل رہا ہے۔ موسٹلی ان کا فوکس آبویسلی یو ایس ہی ہوتا ہے، لیکن بہت سی چیزیں اس میں ایسی ہیں جو ورلڈ وائڈ بھی چل رہی ہیں، اور پاکستان کے حالات ہم جانتے ہیں، سو وی کین ریلیٹ کہ ان میں سے کون سی چیزیں ہم پہ بھی اپلائی کرتی ہیں، کون سی چیزیں ہم سے کچھ کم ہیں، کچھ ہم سے بھی زیادہ ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل ہمارے ہاں ریشل ڈفرینسز کم ہیں، ہمارے ہاں ریس وہ بہت ڈفرینٹ ریسز نہیں ہیں جیسے وہاں پہ ہیں، کہ وہاں پہ کچھ افریکن امریکنز بھی ہیں، ایشینز بھی ہیں، ایشینز میں بھی کئی لوگ ہیں، پھر یہ لیٹیناز ہیں، یہ لیٹینوز ہیں جو اسپینش اسپیکنگ لوگ ہیں، جو ساؤتھ امریکن ہیں، لیٹن امریکن ہیں، تو اس طرح سے وہاں پہ، اور اس کے علاوہ بھی کئی طرح کی ریشل وہاں پہ ہے، ایک مکس ہے وہاں پہ، میلٹنگ پاٹ ہے بیسکلی۔ پاکستان میں اس طرح سے نہیں ہے، ہم مورلس ایک ہی اسٹاک کے لوگ ہیں، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ، لیکن ہمارے ہاں کچھ اور طرح کی ڈسکرمنیشنز ہیں۔ تو ویری کوئکلی میں 4 ڈسکرمنیشنز کی بات کروں گا کہ وہ ہمارے ہاں جنرلی پائی جاتی ہیں پاکستان میں اسپیسیفکلی، اور پھر یہ کہ ان کو ورک پلیس سے ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے، ایریڈیکیٹ کرنا ایک بہرحال ایک الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے جو بہت آسان نہیں ہے، اور جس پہ جو بہت جلدی ہوگا بھی نہیں، اس پہ کنسسٹنٹلی ایک لمبا عرصہ کام کرتے رہیں تو یس وی کین ہوپ ٹو ایریڈیکیٹ ڈسکرمنیشن، لیکن بہرحال ان پہ مستقل کام کرتے رہیں تو ان کو منیمائز کیا جا سکتا ہے، اور کانسٹنٹلی منیمائز کیا جا سکتا ہے، کرنا بھی چاہیے۔ اس لیے کہ دیکھیے جہاں جہاں بھی ڈسکرمنیشن آتی ہے، امتیاز آتا ہے، جہاں فرق کیا جاتا ہے، تفریق کی جاتی ہے، وہاں ہمیشہ انفیئر ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے، بلکہ انفیئرنس آ جاتی ہے بجائے خود، بذات خود ڈسکرمنیشن از اے فارم آف انفیئرنس، اور جب انفیئرنس آتی ہے تو انجسٹس بھی آتا ہے، ناانصافی تو ساتھ میں ضرور آئے گی پھر اس کے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ڈسکرمنیشن کے خلاف اف آئی مے سے جہاد مستقل جاری رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا جو ڈسکرمنیشن کا ایک فیکٹر ہے، یا نمبر 1 جس کو میں کہہ سکتا ہوں، وہ جینڈر ہے، اور جینڈر کی بنیاد پہ ظاہر مردوں اور عورتوں کے درمیان ہم تفریق کرتے ہیں، ورک پلیس کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم سوسائٹی کی بات نہیں کر رہے۔ ورک پلیس میں خواتین کی پلیس آج تک کوئی خاص متعین نہیں ہو سکی، حالانکہ گریجولی خواتین ورک پلیس میں بہت آ بھی گئی ہیں، یعنی پہلے چند ایک پروفیشنز میں آتی تھیں، جیسے ٹیچنگ میں ہمیشہ سے پرانے زمانے سے چل رہی ہیں، کچھ نہ کوئی ڈاکٹرز بھی خواتین بنا کرتی تھیں، کچھ شعبے ہم نے خواتین کے نام جوڑے ہوئے ہیں، جیسے فار ایگزامپل نرسنگ خواتین ہی ہوا کرتی ہیں، آج بھی ہیں، جب کوئی میل نرس کی بات کرتا ہے تو وہ ذرا مختلف سی بات لگتی ہے، حالانکہ وہ بھی ہاسپٹل میں کچھ عدد پائے جاتے ہیں، لیکن جنرلی جب نرسنگ کی بات آتی ہے تو وہ ظاہر ہے وہ خواتین ہی ہیں۔ لیڈی ہیلتھ وزٹرز خواتین ہی ہیں ہمیشہ سے، وہ تو نام ہی ان کا لیڈی ہیلتھ وزٹرز ہے، لیکن اسی طرح سے اور بھی کچھ پروفیشنز ہیں، جیسے یہ ہاؤس میڈز ہیں، وہ میڈز ہی ہوں گی، اور سوائے آرمی میں جہاں بیٹمینس کا کانسیپٹ تھا کہ وہ ہاؤس میڈ کے طور پہ بھی وہی آدمی کام کر رہا تھا، بٹ جنرلی اسپیکنگ تو ہاؤس میڈز ہی ہیں، خواتین ہی ہیں۔ اور بھی اسی طرح سے یعنی گھروں میں سلائیاں کڑھائیاں یہ سب کام خواتین کے ذمے ہی ہیں، اور حالانکہ مرد بھی یہ کام کرتے ہیں، امبرائڈری بھی کرتے ہیں، شیف بڑے بڑے زیادہ تر مرد ہی ہوا کرتے تھے، خواتین تو اب اس میں انٹر ہو رہی ہیں، بلکہ مردوں نے
جو یہ ایریا ہے اس میں خواتین کو ڈسکریج کیا ہوا تھا، تو دے آر ٹرائنگ ٹو کلیم دیئر رائٹ ناؤ ایکچولی. بٹ اینی وے ورک پلیس میں جینڈر ڈسکریمنیشن بہت ہے، اور کچھ یعنی ہم نے ابھی بھی سوچا ہوا ہے کہ یہ کام خواتین سے ہوگا اور یہ نہیں ہوگا، ان پوزیشن پہ ہم ان کو لا سکتے ہیں، ان پہ نہیں لا سکتے. پہلا تو یہیں پہ آ جاتا ہے. یعنی میں اپنے بھی بہت سے کولیگ کو دیکھتا ہوں جو اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں، نہ صرف یہ بات ان کے دل میں ہے بلکہ زبان پہ بھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی لڑکا ہی رکھ لیں، لڑکی نہ ہی رکھیں جی، وہ یہ نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا. کچھ اس میں سے کوئی ایکسکیوزز ہیں کئی طرح کے جس کی بنیاد پہ ان کا خیال ہے کہ جی کوئی لیٹس ہائر اے مین ناٹ اے وومن ریئلی. بہرحال یہ ایک کامن ڈسکرمنیشن ہے جو چل رہی ہے. فرض کیجئے آ بھی گئیں تو جب پروموشن کی باری آئے گی تو پروموشن میں ہمیشہ لڑکوں کو پریفر کیا جاتا ہے. یعنی جس کو مکنزے والے بروکن رنگ کہتے ہیں نا، یعنی ایک سیڑھی ہے، اس کے رنگز ہیں، اس کے ڈنڈے بنے ہوئے ہیں سیڑھی کے، ایک ایک ڈنڈے پہ پاؤں رکھ کے اوپر چڑھیں گے نا. تو مردوں کے لیے تو یہ سیڑھی بڑی اسموتھ ہے، یعنی اس کے سب ڈنڈے سلامت ہیں اور وہ ایک ایک کر کے اس پہ پاؤں رکھتے جاتے ہیں اور ترقی کرتے جاتے ہیں. خواتین کے لیے یہ رنگ بروکن ہے، اس کو بروکن رنگ کہتے ہیں وہ، یعنی یہ سیڑھی بیچ میں سے ٹوٹی ہوئی ہے. تو وہ پہلے سٹیپ پہ تو آ گئیں، اب دوسرے تیسرے سٹیپ کے ڈنڈے ٹوٹے ہوئے ہیں، تو وہ ڈائریکٹ چوتھے سٹیپ پہ کیسے جائیں؟ آبویسلی نہیں جا سکتی. تو جو ڈفرینس ہے بٹوین ویمن اینڈ مین، یعنی جو خواتین پروموٹ ہوتی ہیں فرسٹ پروموشن مینیجر بننا، اور جو مرد پروموٹ ہوتے ہیں اس میں بڑا واضح فرق ہے. یعنی وہاں بھی فرق ہے، US میں بھی بڑا فرق ہے، پاکستان میں تو بہت زیادہ فرق ہے. اور جیسے جیسے سینیورٹی بڑھتی ہے ویسے ویسے آپ کو خواتین کی تعداد کم سے کم ہوتی چلی جاتی نظر آتی، سوائے لیٹ سے HR جہاں پہ کہ اب کچھ خواتین نے اپنا کلیم کر لیا ہے اور کچھ مردوں نے بھی یہ سوچ لیا ہے کہ یہ HR اسی قسم کا شعبہ ہے، اس کو خواتین کو ہی دے دیں، لہذا انہوں نے خواتین کے ذمہ لگا دیا ہے. تو اچھی لارجر آرگنائزیشن میں بھی اب جو ہیڈ آف HR ہیں وہ خواتین ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے کتنی کمپنیز ہیں جہاں پہ CEO خواتین ہیں، جہاں پہ COO خواتین ہیں، جہاں پہ CFO خواتین ہیں، جہاں پہ مارکیٹنگ کی ہیڈ خواتین ہیں. کوئی ہیں شاید انگلیوں پہ آپ 2-4 گن سکیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو یہ جینڈر ڈسکرمنیشن ہے جو ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے ورک پلیس میں. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا فوکس ورک پلیس ہے، سوسائٹی نہیں ہے. سوسائٹی کے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں جو بھی چل رہے ہیں. سو یہ پہلا ڈسکرمنیشن کا ہمارا معاملہ ہے. اس سے کچھ اور چیزیں بھی نکلتی ہیں. چونکہ ہم انہیں اپنے برابر نہیں سمجھتے، اور جب کوئی خاتون ورک پلیس پہ آ جاتی ہے تو ہم اسے ایز اے کولیگ نہیں لیتے، ہم اسے ایز اے فیمیل لیتے ہیں، اور ہم اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جو مین ویمن کے درمیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی کوئی ذرا گفتگو ہو جائے، ذرا کوئی تھوڑا سا کوئی اچھا وقت گزر جائے شاید، اور ذرا جو لوگ زیادہ بولڈ ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہراسمنٹ کی کوئی شکل نکال لیتے ہیں بیچ میں. اور جو ان کے سینئر مینیجرز ہیں وہ تو خیر ان کو بڑی دلچسپی ہے اپنی جونیئر خواتین کو ہراس کرنے سے. سب سے زیادہ وہ طبقہ ہے جو کرتا ہے، بیکاز دے آر ان دی پوزیشن آف پاور، دے آر سینئر، دے ہیو دی اتھارٹی، دے ہیو منی. سو وہ پیسوں پہ بھی اٹریکٹ کر سکتے ہیں، وہ پوزیشن پہ بھی اٹریکٹ کر سکتے ہیں، وہ دھمکی بھی دے سکتے ہیں کہ مجھ سے معاملہ ٹھیک نہیں رکھا تو تمہاری پروموشن نہیں ہوگی، انکریمنٹ نہیں ہوگی، ہماری نوکری نہیں رہے گی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو لہٰذا یہ سب سے زیادہ ان کا یہ مسئلہ ہے. بٹ یہ ایک الگ معاملہ ہے. ہراسمنٹ از اے ٹوٹلی ڈفرینٹ ٹاپک. ہم صرف ڈسکرمنیشن کی بات کر رہے ہیں کہ ورک پلیس میں خواتین کی پروپورشن ٹھیک نہیں ہے ٹو بگن ود، اور جو آ بھی گئی ہیں ان کے لیے پروموشن کے یا ترقی کے برابر مواقع نہیں ہیں. نمبر 1. جو دوسرا جو اس میں ڈسکرمنیشن کا جو معاملہ ہے وہ اکنامک ڈسکرمنیشن ہے. 2 ایکسٹریمز میں نے دیکھی ہیں لوگوں میں. ایک وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ بہت ہی اکنامکلی ڈاؤن ٹراڈن اور بہت ہی پور لوگوں کو ہائر کریں، اور ان کی لاجک یہ ہے کہ جب ایک بالکل ایسا آدمی جو ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے ہر لحاظ سے بیچارہ، جب اس کو ہائر کریں گے تو وہ کبھی آگے سے بات نہیں کرے گا، سر جھکا کے کام کرے گا. اسے سارا وقت یہ فکر رہے گی کہ خدا نہ خواستہ میری نوکری چلی گئی یا ایک دن کی تنخواہ بھی کٹ گئی تو میری زندگی مشکل ہو جائے گی، لہذا آپ جو مرضی اس سے سلوک کر لیجئے. وہ ہی اور شی از ولنگ ٹو بیئر دیٹ سلوک تو ایک یہ سوچ ہے، اور یہ بڑی پاپولر سوچ ہے، ان کامن نہیں ہے.
دیر آر اے لاٹ آف کولیگس آؤٹ دیئر جو ورک پلیس میں جن کی یہ خواہش ہے اور جن کی یہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اکنامکلی جو پور لوگ ہیں ان کو ہائر کیا جائے. دوسری سائڈ پہ دوسری ایکسٹریم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ بہت ہی یعنی جو ویل ٹو ڈو لوگ ہیں ان کو ہائر کریں جن کو جاب کی شاید ضرورت بھی نہیں ہے. ان کی لاجک یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے اچھے ریسورسز سے آئیں گے, آپ انہیں کمپنی کی گاڑی نہ بھی دیں تو وہ اپنی ذاتی گاڑی چلا کے آ جائیں گے, ان کو کوئی خاص فکر نہیں ہوگی اور باقی مسائل ان کے نہیں ہوں گے, تو وہ کام پہ فوکس کریں گے اور وہ بہت یعنی اچھی کوالٹی کا کام ڈیلیور کریں گے. دیکھیے دونوں آرگیومنٹس میں کچھ ٹروتس ہے اور کچھ خیال ہے اور اصل سچائی کہیں بیچ میں ہے, اس کے درمیان ہے. لیکن یہ فرق ہے کہ یعنی ورک پلیس میں جو لوگ ریلیٹیولی ویکر بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں ان کے اگینسٹ ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ ذرا برا سلوک کیا جاتا ہے نسبتاً زیادہ کمپیئر ٹو دوز پیپل ہو کم فرام اے اسٹرانگر بیک گراؤنڈ. یہ دوسرا ڈسکریمنیشن ہے. تیسرا ڈسکریمنیشن ہے جس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا, سینسٹیو ٹاپک ہے لیکن وہ موجود ہے, وہ ریلیجس یا سیکٹیرین ڈسکریمنیشن ہے. یعنی ایک ریلیجن کی بنیاد پہ ہمارے یہاں مائنورٹیز چند ایک تو ہیں ہی نا, سکھ بھی ہیں چند ایک, سب سے کم ہیں غالباً, ہندو کافی ہیں ہمارے یہاں انٹیریئر سندھ میں اور کچھ اور ایریاز میں بھی ہیں. اسی طرح سے ہمارے یہاں پارسیز, تو مجھے کسی پارسی دوست نے کہا تھا کہ شاید ہی اب کوئی 2-3-4 فیملیز رہ گئی ہیں پاکستان میں, باقی تو یہاں سے لوگ امیگریٹ کر گئے ہیں ایکچولی. اس کے علاوہ ہمارے ہاں کرسچنس کی ایک مناسب سی پاپولیشن ہے, کئی جگہوں پہ ہے, کئی شہروں میں ہے. یہ ایک تو اس بنیاد پہ ڈسکریمنیشن ہے کہ کس کا ریلیجن کیا ہے, اور جہاں سب کا ریلیجن اس مسلمان ہی ہیں, سبھی لوگ اسلام پہ ہی ہیں, وہاں پہ سیکٹیرین ڈفرینس ہے کہ کون سنی ہے اور کون حنفی ہے اور کون دیوبندی ہے اور کون مالکی شافعی ہے یا اہل حدیث ہے اور کون فقہ جعفریہ سے ہے. اس بنیاد پہ بھی ڈسکریمنیشن ہے. آپ خود سوچ لیجئے, اس کے بارے میں کچھ بات کروں گا تو شاید مناسب نہیں ہوگی, لیکن یہ ڈسکریمنیشن کی بنیاد مناسب نہیں ہے. یعنی ہم وہ جس بنیاد پہ ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں وہ مذہب کی بنیادی اسپرٹ کے ہی خلاف ہے. چوتھی جو ڈسکریمنیشن ہے وہ کاسٹ پہ بھی ہے. ہمارے یہاں ریلیٹیولی کم ہے ورک پلیس میں, لیکن پھر بھی ہے. یعنی ورک پلیس میں نے کچھ جگہوں پہ تو بڑی اسٹرانگ دیکھی ہے کہ اگر یعنی قائد اعلیٰ وہاں کے جٹ ہیں فار ایگزامپل, تو ان کی کوشش ہے کہ جٹ بھر لیں وہاں پہ, اور اگر وہ ارائی ہیں تو وہ ارائیوں کو بھرنے کے چکر میں ہیں, اور اگر وہ کسی اور کاسٹ سے ہیں تو وہ وہاں سے اس کے خیال میں ہیں. یہ معاملہ بھی ہے ایکچولی. آلدو شاید اچھے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں آپ کو ذرا زیادہ نظر آئے گا, پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں ریلیٹیولی کم نظر آئے گا. اس لیے میں اس کو اس طرح سے بہت امپورٹنس نہیں دے رہا. بہرحال یہ 4 جینڈر, اکنامک بیک گراؤنڈ, جو سیکٹیرین یا ریلیجس بیک گراؤنڈ ہے, اور جو کاسٹ ہے, یہ 4 ہمارے ہاں میجر ڈسکریمنیشنز ہیں جو کہ چل رہی ہیں. اب ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں اصل میں وہ یہ ہے کہ ورک پلیس سے اس ڈسکریمنیشن کو ایلیمنیٹ کیسے کرنے کی کوشش کی جائے, یا گریجولی اس پہ کام کرتے رہیں کہ یہ منیمائز ہو جائے اور رہے. تو دیکھیے پہلا سٹیپ, نمبر 1 سٹیپ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ فرام ہائرنگ. یعنی جو ہائرنگ مینیجرز ہیں جس میں HR کے لوگ ہوں گے, جو ظاہر ہے جو HR کے ایسے بزنس پارٹنر جو کہ سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ میں انوالوڈ ہیں اور CNB میں انوالوڈ ہیں, اس کے بعد ان لوگوں کو ٹرین کرنا چاہیے. دیکھیں اب ویسٹ میں کچھ کنٹریز نے تو یہ اس طرح سے کر دیا ہے کہ جب آپ CV بھیجیں گے تو اس میں نہ اپنی ایج لکھیں گے, نہ اپنی ریس لکھیں گے, نہ اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھیں گے, نہ آپ اپنی ایون جینڈر لکھیں گے اس میں, تاکہ کسی بنیاد پہ بھی آپ کے خلاف ڈسکریمنیٹ نہ کیا جا سکے. ان کے بعد مسائل اور ہیں, ایسا نہیں کہ بڑی اعلیٰ سوسائٹیز ہیں, وہ کچھ چیزوں میں بہرحال انہوں نے کچھ اچیومنٹ کر لی ہے. تو یہ اس طرح کا معاملہ ہے. ہم تو نہیں کریں گے, ہمارے ہاں تو ساری تفصیل چاہیے, ہمیں تو میرائٹل سٹیٹس بھی چاہیے, ہمیں اس کی کاسٹ بھی چاہیے, ہمیں اس کا ریلیجن بھی چاہیے CV میں, ہمیں ساری چیزیں چاہیے. تو ہم وہیں سے اس کے خلاف ہمارا باعث ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جو پہلا بندہ بیٹھ کے اسکرین کرتا ہے اپلیکیشنز کو, وہ اس طرح کی بنیادوں پہ لوگوں کو فارغ کر دیتا ہے, نکال دیتا ہے لسٹ سے, جو کہ غلط ہے. اور یا وہ خواتین ہیں تو اچھا خاتون تو چاہیے نہیں ہمیں اس پوزیشن کے لیے, اس کو بھی وہ ڈسکارڈ کر دیتا ہے. تو یہ جو پہلا سٹیپ ہے, اگر ہم ڈسکریمنیشن کو فائٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو منیمائز کرنا چاہتے ہیں,
تو پہلا سٹیپ جو چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کو ہائرنگ سے درست کرنا شروع کیجیے. جو ہائرنگ سٹاف ہے، جو ہائرنگ مینیجرز ہیں اور وہ لائن مینیجرز بھی ہیں، ان سب کی بائس ٹریننگ کرنی چاہیے اور ان سب کو اس بات پہ ڈسکشن اوپن کر کے قائل کرنا چاہیے کہ بائس ڈسکرمنیشن کو منیمائز کیا جائے، ایلیمینیٹ کیا جائے، کم سے کم کیا جائے. اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ فرام دیئر. دوسرا جو نمبر 2 پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو جب آ گئے لوگ اور کام شروع انہوں نے کر دیا تو اب ظاہر ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ان کا پرفارمنس ریویو تو ہر سال ہوگا، ہوپ فلی 6 مہینے بعد، کوارٹرلی، جو بھی کمپنی کا طریقہ کار ہے. پرفارمنس ریویو میں بائس کو کم کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے جو بڑا گرے ایریا ہے، اور جہاں پہ جو اپریزر ہے وہ بہت زیادتی کرتا ہے اپریزی کے ساتھ. اور چونکہ اپریزر سینئر ہوتا ہے، اس کا رپورٹنگ آفیسر ہوتا ہے، اور اپریزی اس کا جونیئر ہے، اس کا رپورٹی ہے بیچارہ، لہذا اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ زیادہ احتجاج کر سکے. وہ دبے لفظوں میں کچھ لوگ کچھ کہہ دیتے ہیں، کچھ تو وہ بھی نہیں کہہ پاتے، اور وہ جو کچھ ہوتا ہے اس پہ چپ کر کے سائن کر دیتے ہیں. اچھا، جب پہلے تو یہ سسٹم تھا کہ وہ سائن بھی نہیں کرواتے تھے، جس کو ACR اب کہتے ہیں نا، اینول کانفیڈینشیل رپورٹ. وہ پرائیویٹ کمپنیز میں بھی اسی طرح کی چیز تھی کہ اپریزر کے جو جی میں آتا تھا وہ لکھ کے بھیج دیتا تھا، اور اپریزی کو، غریب کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس کے حق میں یا اس کے خلاف کیا لکھا گیا ہے. پھر بہرحال پیپل ووک اپ ٹو دی ریالٹی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں بھی اس سے ڈسکشن ہونی چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے اس کی رپورٹ میں کیا لکھا ہے، اور اس کے سائن ہونے چاہیے ایز اے پروف کہ اس نے اس کو پڑھا ہے. تو وہ میں جانتا ہوں کہ کس طرح سے سائن کروائے جاتے ہیں. وہ انڈر کوئرشن ہی کروائے جاتے ہیں زیادہ تر کیسز میں، اور پوری تفصیل بتائے بغیر بھی کروا لیے جاتے ہیں. کچھ میں نے افسران ایسے بھی دیکھے ہیں جو بلینک پہ اس سے سائن کروا لیتے ہیں کہ سائن کر دو، بس میں خود ہی کر کے بھیج دوں گا اس کو، تمہیں فکر نہ کرنی چاہیے، میں I'll do right things for you, don't worry، بس تم سائن کر کے بھی مجھے بلینک پہ دے دو. ایسے بھی لوگ ہیں، ابھی بھی ہیں. تو لہٰذا سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جو اپریزرز ہیں، جو پرفارمنس اپریزل کا سسٹم ہے، اس میں سے بائس کو اور ڈسکرمنیشن کو نکالنے کی کوشش کی جائے. جتنا یہاں پہ ہم اس کو کم کر سکیں گے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر لوگ اپنے میرٹ پہ آگے آئیں گے، اور جب میرٹ پہ آگے آئیں گے تو پھر فیئر ہوگا اور جسٹس ہوگا، اور انجسٹس کا امکان کم ہو جائے گا. اور آئی نو وی آر آل ہیومن بینگس، اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم 100% پریجوڈس فری ہو کے ہر کام کر لیں. کچھ نہ کچھ ہیومن بائس آنے کا امکان رہتا ہے. لیکن اگر ہم کانشیس ہوں اور لوگوں کو کانشیس رکھیں کہ بائس کو جتنا اس سے بچ سکتے ہیں اس سے بچیں، اور اس بات کو پروموٹ کریں تاکہ رپورٹنگ آفیسر بھی اور رپورٹی بھی پرفارمنس ریویو کے سسٹم میں اگر بائس ہو رہا ہو تو اس کو ایکٹیولی کنٹیسٹ کر سکیں. تو پھر یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر جو بھی آ جائے وہ پھر ڈسکرمنیشن کا امکان کم ہو جائے گا نا، ہارٹ برن بھی نہیں ہوگا. اگر سب کو یہ پتہ ہے کہ فیصلے میرٹ پہ ہوتے ہیں تو پھر لوگوں کو پرابلم نہیں ہوتی اس سے. اگر وہ نہیں بھی ان کو پروموشن ملتی تو دے فیل بیڈ، بٹ دے کی ناٹ بلیم اینی بڈی ایکسیپٹ دیئر اون سیلف کہ ان کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی. سو دوسرا سٹیپ یہ ہے. تیسرا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ خواتین کو ذرا زیادہ ورک فورس میں لایا جائے، خاص طور پہ سینئر پوزیشنز پہ. دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹڈی آفٹر اسٹڈی اٹ ہیز شون ایکچولی بہت سے کنٹریز میں، بہت ساری سچویشنز میں، کہ جہاں جہاں پہ خواتین نے لیڈ کیا ہے ان کی لیڈرشپ میں کمپنی کا ماحول اچھا ہوا ہے، کمپنی کی پرفارمنس اچھی ہوئی ہے، کمپنی میں جو ڈس آنیسٹی کی ایگزامپلز ہیں وہ کم سے کم ہوئی ہیں، ایمبیزلمنٹس نہیں ہوئی ہیں، اور وہاں پہ اوور آل یعنی چیزیں بہت بہتر ہوئی ہیں. اور یہ ایک جگہ پہ نہیں ہوا، یہ جہاں جہاں بھی خواتین کی لیڈرشپ ہے اور آئی ہے وہاں پہ انہوں نے اس چیز کو آبزرو کیا ہے. دیکھیے فیلیئرز ہر جگہ ہیں، یعنی اگر 100 مرد CEO ہیں اور ان کے مقابلے پہ ابھی تو خیر ہمارے ہاں تو شاید 10 بھی نہیں ہیں CEO خواتین، لیکن اگر 5 CEO خواتین ہیں تو اگر 100 مردوں میں سے لیٹ سے 20 فیل ہو جاتے ہیں تو اٹ از 20%، اور 5 میں سے ایک خاتون فیل ہو جاتی ہے تو بھی 20% ہے. لیکن یہ کہنا کہ 20% خواتین فیل ہو گئی ہیں یہ انفیئر ہے اس لیے کہ وہ نمبر 20% کو جسٹیفائی نہیں کرتا. لیکن بہرحال انٹرنیشنلی بھی اصل بات یہ ہے
کہ جہاں جہاں پہ خواتین نے لیڈ کیا ہے، دیکھیے ہمارے ہاں وہ بھی فرق ہے نا، ہمارے ہاں جو CEOs ہیں وہ موسٹلی اونرز ہیں، ایکسیپٹ لارجر کارپوریشنز، ورنہ تو CEOs سب خود ہی اونرز ہیں، اور وہ رہیں گے اونرز۔ اس میں سے اگر کسی نے کوئی امپلائی CEO ہائر کر بھی لیا ہے چند ایک کمپنیز نے، تو اس کی وہ پوزیشن نہیں ہے، وہ ریئر ہے کہ شاید وہ فلی آتھورائز CEO ہوگا، ورنہ وہ بیسکلی آئی ووڈنٹ سے سیریمونیل ہے، اس کے پاس ہے، پاورز ہیں اس کے پاس، لیکن وہ اس طرح سے CEO نہیں ہے جیسے ہم ایک CEO کی بات کرتے ہیں انٹرنیشنلی، چونکہ کوئی ایسا بورڈ نہیں ہے اس کے پیچھے جس کو وہ پراپرلی رپورٹ کرتا ہو۔ ہمارے ہاں اس طرح کا BOD ہے ہی نہیں، موسٹ کمپنیز میں بورڈ آف ڈائریکٹرز ایسا نہیں ہے جو اتنا سمجھدار ہو، اتنا پاورفل ہو کہ وہ کمپنی کی پالیسیز پہ انفلوئنس کر رہا ہو، اور جو CEO سے کچھ حساب کتاب کر رہا ہو یا باقی کو ویلیو ایڈ کر رہا ہو۔ چونکہ بورڈ بھی موسٹلی فیملی ہے، یا وہ نامنل لوگ ہیں یا سیریمونیل لوگ ہیں بورڈ میں، جو فیملی کے 6-8 لوگ ڈال دیے ہیں، ان کا کوئی خاص رول نہیں ہے، ان کی وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اس بزنس کے بارے میں۔ سو ہمارے یہاں ذرا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن بہرحال اس کے باوجود یہ طے ہے کہ جہاں جہاں پہ خواتین کو میرٹ پہ لایا گیا ہے اور ان کو اپرچونٹی دی گئی ہے، وہاں انہوں نے بہتر کام کیا ہے۔ بہتر وہاں پہ بہتر کئی بنیادوں پہ، جیسے میں نے کہا نا، دی آرگنائزیشن ہیز بن مور اسٹیبل، اٹ ہیز بن مور پروگریسو، اٹ ہیز بن مور آنیسٹ، اٹ ہیز فاٹ ڈسکریمنیشن بیٹر۔ کئی طرح سے آرگنائزیشن میں بہتری آئی ہے۔ تو تیسرا میری رائے یہ ہے، سجیشن یہ ہے کہ خواتین کو زیادہ اپرچونٹی دینی چاہیے، پرٹیکولرلی سینئر پوزیشنز پہ۔ جونیئر پوزیشنز پہ خواتین کے آنے سے اس طرح سے وہ انفلوئنس نہیں کر سکتی، اور کب وہ جا کے پروموٹ ہوں گی وہ تو ایک بعد کی بات ہے نا، لیکن ایز سون ایز یو کین، سو ایٹ لیسٹ جہاں جہاں آپ لا سکتے ہیں ٹو بگن ود، اور گریجولی اس ایلیمنٹ کو بڑھانا چاہیے، خواتین کو سینئر پوزیشن پہ انڈکٹ کرنا چاہیے۔ سو 3 میں سجیشن دے رہا ہوں۔ پہلے میں سم اپ کر دوں اس بات کو کہ ڈسکرمنیشن پاکستان میں اور انٹرنیشنلی ہر جگہ ہے، ورک پلیس میں، اور ہمارے ہاں ڈسکرمنیشن کی بنیادیں 4 ہیں۔ سب سے بڑا ڈسکرمنیشن کی بنیاد جینڈر ہے، اس کے بعد اکنامک بیک گراؤنڈ ہے، پھر ریلیجس بیک گراؤنڈ ہے، اور چوتھی بہت حد تک کم ہے لیکن کاسٹ کی بیک گراؤنڈ ہے، اور اس کو فائٹ کرنا بڑا ضروری ہے، چونکہ ڈسکرمنیشن کی وجہ سے انفیئرنس آتی ہے، انجسٹس آتا ہے، اور اوورآل معاملات خراب ہوتے ہیں۔ 3 میں سجیشن پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ہائرنگ مینیجرز اور جو ہائرنگ آفیسرز ہیں ان کو ٹرین کرنا چاہیے کہ وہ باعث فری ہائرنگ کریں، پیورلی میرٹ پہ دیکھیں چیزوں کو، ڈسکرمنیشن کے جو فیکٹرز ہیں ان کو بیچ میں سے نکال دیں۔ 2 جو پرفارمنس ریویوز ہیں، پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ہیں، اس میں سے باعث کو نکالنے کے لیے بھی لوگوں سے مستقل گفتگو کرنی چاہیے، مستقل ان کو ٹرین کرنا چاہیے۔ اور 3 جو کوشش کرنی چاہیے کہ جس موقع پہ بھی ممکن ہو خواتین کو ریلیٹیولی زیادہ لے کے آیا جائے آگے، خاص طور پہ سینئر پوزیشنز پہ، کیونکہ ان کے آنے سے کمپنی کا انوائرمنٹ چینج ہوگا جب وہ سینئر پوزیشنز پہ آئیں گی۔ اگر یہ کام کر لیے جائیں 3، تو آئی ایم شیور کہ آرگنائزیشن ڈسکرمنیشن کے اگینسٹ اس کی جو کیمپین ہے اس کو تقویت ملے گی، اور وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اچھے رزلٹ لے کے آئے گی۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔